جی، حالانکہ اب یہ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں نبی کی بات ہے اور سامنے نبی کی بات ہے، تو ہمارے نبی کے مقابلے میں کسی نبی کی بات چلنے والی نہیں ہے، وہ حدیث گزر چکی۔ جب نبی کی بات ہمارے نبی کی موجودگی میں نہیں چل سکتی تو دوسرے آدمی کی بات کیا چلے گی؟ نبی کی موجودگی میں موسیٰ کی بات نہیں چلنے والی ہے تو دوسرے کی بات کیسے چل سکتی ہے؟ کسی پیر کی، کسی امام کی؟ اب یہ حدیث سن لے، بات واضح ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ حضرت عمر بتا رہے ہیں اور ایک مسئلہ نبی بتا رہے ہیں، کس کی بات لینا؟ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے، کون سی بات لینا؟ نبی کی بات آ گئی، صحابی کی بات آ گئی، کس کی بات لینا؟ صحابی کی کہ نبی کی؟ چلیے حضرت عمر کی ایک بات ہے، ان کے بیٹے کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں؟ حدیث اس طرح، وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ارايت ان كان ابي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي اتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواه الترمذی فی کتاب الحج۔ حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو اسے کتاب الحج کے اندر لائے۔ ایک آدمی شام سے آیا، سیریا سے چل کر، بولے عبداللہ ابن عمر کا گھر کدھر ہے؟ بولے بورا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں، آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو۔ بولے حج تمتع کرنا کیسا ہے؟ حج تمتع سمجھتے ہیں نا؟ احرام آپ نے باندھ لیا اور اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا، پھر آپ کے حج کے ارکان ادا کرنے، پھر آپ دوسرے پھر سے پہن لیجئے اس کو، احرام کو۔ قران میں کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں اتارا جاتا، ملا ہوا۔ تو حج تمتع کرنا کیسا پوچھ رہا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں یہ حلال جائز ہے۔ اب پوچھ رہا ہے، وہ اعتراض کر رہا ہے، لیکن آپ کے ابا حضرت عمر حج تمتع سے روکتے تھے، ان ابا کا قد نہا عنہا، بیٹے سے پوچھ رہے اتنے بڑے صحابی کے بارے میں، کہہ رہے تمہارے باپ تو منع کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر غصے میں آ گئے، بولے ارائیت ان کان ابی نہا عنہا وصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی اتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سن، میرے باپ نے منع کیا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی اجازت دی ہے، تو اب بول امر ابی اتبع ام امر رسول، میرے باپ عمر کی بات مانی جائے گی یا نبی کی؟ بولے نہیں، نبی کی بات مانی جائے گی۔ کہا کہ تو نبی نے کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر نبی کے کسی قول و فعل کے مقابلے میں کسی صحابی کی بات آ جائے تو ابن عمر اور تمام صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبی کی بات کو لے لیا جائے گا۔ یہاں عالم یہ ہے کہ نبی کی حدیث موجود ہوتی ہے اور نبی کی حدیث کی موجودگی میں یہ کہہ کر کے دامن بچا لیا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں فلاں صاحب کا قول موجود ہے، وہ زیادہ سمجھنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر آدمی اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے، بلا تحقیق کسی بات کو مان لیتا ہے، تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ حدیث سنیے، اس کے بعد عنوان کا اختتام، اور عنوان کا اختتام کیا ہے تو اتنا لمبا ہے کہ بولتے چلے جاؤ، اتباع بہت وسیع۔ ایک حدیث سنیے کہ اگر کوئی آدمی نبی کی بات کو چھوڑ کر کے اندھا دھند کسی آدمی کی بات کو مان لیتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطر عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا رواه الترمذی في کتاب التفسیر۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے، میں نے پوری روایت ان کے ساتھ پڑھ دی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میرے گلے میں سونے کی ایک سلیب تھی، کراس میڈ آف گولڈ، سونے کی زنجیر وہ تھی، سلیب میرے گلے میں لٹکی۔ آپ نے فرمایا اس بت کو اتار دے، یا ٹھہریا، بت کو اتار دے۔ ارے بھائی وہ تو سونے کی سلیب تھی، اس کو نبی نے بت کیوں کہا؟ وہ تو گلے میں پہنے ہوئے تھے، اس کو بت کیوں کہا؟ کہتے بھائی فلاں مدار کا دھاگا باندھ لیا گیا، فلاں جگہ کا امام ضامن باندھ لیا گیا، فلاں جگہ کا کوئی اور کپڑا باندھ لیا گیا، دھاگا باندھا، فلاں جگہ کی ٹوپی ڈال لی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، معاملہ صرف دھاگے کا نہیں ہے بلکہ دھاگے سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے جو عقیدہ شرکیہ ہے۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈورا جو ہم نے باندھ رکھا ہے، اگر یہ ہمارے ہاتھ پہ رہے گا تو
فلاں بابا کی نظر کرم ہمارے اوپر ہے گی، آفتیں ہم سے دور رہیں گے. مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے، دھاگے سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے جو عقیدہ شرکیہ ہے. اس وجہ سے اس دھاگے کو پہننے سے منع کیا گیا ہے. مسئلہ دھاگے کا نہیں ہے، دھاگے سے جڑے ہوئے عقیدے. اب مسئلہ سلیب کا نہیں، سلیب سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے کہ سلیب جو باندھ رہے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سایہ، کہا کہ اس بت کو اتار پھینک. اور وہ بت ہے. کتنے لوگ ہیں جو بت باندھے رہتے ہیں یہاں پیروں میں، کہاں کہاں اس بت کو لٹکائے پھرتے. کوئی کہنے والا نہیں کہ اس بت کو اپنے ہاتھ سے اتار پھینک، اس بت کو اپنی گردن سے نکال پھینک. یہ سب بت ہے. اس کے بعد میں اتار دیا. میں نے سنا کہ آپ سورہ برات کی سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے. کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، رکوع سجدہ نہیں کرتے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ رب بنانا. کہا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو سجدہ نہیں کرتے، ان کو رکوع نہیں کرتے، لیکن ایک کام تو کرتے ہو. کیا؟ کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں تو بلا تحقیق اس کو حلال مان لیتے ہو، کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو بلا تحقیق اس کو حرام مان لیتے. کہا اللہ کے رسول یہ تو ہے. کہا کہ یہی چپ چاپ بلا تحقیق کے ان کی حلال کردہ چیز کو حلال مان لینا، حرام کی ہوئی شے کو حرام مان لینا، یہی تو ان کو رب بنانے کے مرادف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کی کوئی بھی بات بلا تحقیق اندھا دھند نہ مانی جائے، بلکہ کوئی بھی بات آئے اسے کتاب و سنت کے کرائیٹیرین پر کس کر کے، اس کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لیا جائے. وہاں سے اگر اوکے ہو جاتا ہے تو ایکسپٹ اٹ، اور اگر وہاں سے اوکے نہیں ہوتا ہے تو ریجیکٹ اٹ. یہ رہا مسئلہ اتباع رسول کا. اور بات خلاصہ ہو کر کے جوہری طور پر یہ سامنے آئی کہ اتباع ہی میں کامیابی ہے، اور اتباع ہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے. اور اتباع کا یہ مفہوم ہے. نبی کی اتباع کے علاوہ ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا کسی اور کی اتباع کا، لہذا خواہ اس کو دین میں شامل کرنا یہ شریعت سازی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.